آپ کو نہیں ملے گا اللہ، یہ کہیں ذکر ہے ہی نہیں ہے، یہ انہوں نے خود سے ڈیوائز کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کسی حد تک یہ توہین پہ بھی مبنی ہے۔ یعنی دنیا میں بھی آپ اگر کسی شخص کو اس طریقے سے اس کے نام سے بلائیں، صرف بلاتے جائیں اور بات کوئی نہ کریں، تو یہ محمل جملہ ہوگا، اس جملے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ دیکھیں جی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتا ہے کہ جی اللہ اللہ اللہ، اگر آپ یہ کریں گے تو یہ ذکر نہیں کہلائے گا، یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے بے ادبی بھی ہے، کہ یہ توہین ہے، بے ادبی ہے۔ اور اس کو اب اگزامپل سے کس طرح سمجھا رہا ہے، یہ جو بہت بڑا توحید کا علم بردار ہے اور توحید کی رٹ لگائے ہوئے ہے، اور توحید کے اوپر کہتا ہے کہ میں بہت سٹرک ہوں توحید کے معاملے میں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کی مثال جو ہے وہ کسی انسان کے ساتھ دے رہا ہے، اور کمپیریزن کر رہا ہے انسان کے پکارنے کو اور اللہ کے پکارنے کو۔ یہاں پر مرزا صاحب کے لیے شرک لازم نہیں آیا کہ انسان کا پکارنا اور اللہ کا پکارنا کیا یہ ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ اچھا، اب یہ جو اس نے کمپیریزن کیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ جی جس طرح آپ زید کو بلاتے ہیں، اس کو جو ہے نا وہ آگے سے آپ کچھ کہیں نہیں تو اس کو برا لگتا ہے، تو میں کہتا ہوں اس کو برا اس لیے لگتا ہے کیونکہ اس کو آپ کی ندا دینے کی، آپ کے پکارنے کا مقصد پتہ نہیں ہے، آپ کے دل میں کیا بات چھپی ہے اس کو وہ پتہ نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ تو جب آپ اللہ تبارک و تعالی کو اللہ اللہ کر کے پکاریں گے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو ہے وہ تشویش میں نہیں آئے گی کہ بندہ پکارتا کیوں ہے، اس نے مجھے آواز کیوں دی ہے، مجھے جو ہے یہ کیوں پکار رہا ہے بار بار، تو یہ اس کو تشویش نہیں ہوگی۔ تو یہ جو قیاس کر رہے ہو یہ قیاس مال فارق ہے، تو پہلے تو اس کی یہ بالکل مثالی بونگی ہوئی۔ اس بندے کا آپ علمی لیول چیک کریں کہ اس بندے کو جملہ محمل ہوتا ہے یا لفظ محمل ہوتا ہے، اسی کی تمیز نہیں ہے۔ حالانکہ جب ہمارے ہاں ابتدائی بچے جب صرف نحو پڑھتے ہیں تو نحو کے دوسرے سبق میں ہی، پہلے سبق میں اسی نحو کی تعریف، غرض و غایت اور دیگر معاملات شروع کے مبادیات ہوتے ہیں، اور دوسرے سبق میں جب لفظ کی تفصیلات آتی ہیں، چونکہ لفظ سے آگے جو ہے وہ جملے بننے ہیں، کلمات بننے ہیں، تو پہلے لفظ پر گفتگو ہوگی۔ تو لفظ کی بنیادی طور پر دو قسمیں کی جاتی ہیں، محمل اور موضوع۔ محمل کہتے ہیں بے معنی لفظ کو، کہ جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اس کے اندر بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے، جیسے کہ روٹی شوٹی ہم کہتے ہیں، تو روٹی جو ہے یہ با معنی لفظ ہے، شوٹی جو ہے یہ جو ساتھ ویسے ہی بول دیا گیا ہے یہ بے معنی لفظ ہے۔ تو اس طرح کی مثالیں دے کر بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن مرزا صاحب اس معاملے سے بھی جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جملہ محمل ہوتا ہے یا لفظ محمل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ اللہ یہ محمل جملہ ہے، اگر یہ جملہ ہے تو پھر بھائی محمل کیسے ہوا کہ پورا جملہ جو ہو گیا، اور آپ اسی لیے تو پیٹ رہے ہیں کہ بھائی پورا جملہ ہونا چاہیے، تو خود ہی منہ سے کہہ رہے ہو کہ یہ جملہ ہے اور پھر محمل کیسے ہو گیا، مطلب تم یہ کہنا چاہ رہے کہ یہ لفظ محمل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمہاری جہالت میں بھی جہالت ہے، تمہیں اسی چیز کا شعور نہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب یہاں پر اس کے اندر بھی ساتھ جواب یہ بھی آپ کو میں سنا دیتا ہوں، تو ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے انشاءاللہ اسی کی جوتی اور اسی کی بوتھی کے ذریعے ہم جواب دیں گے۔ یہاں دیکھیں کیا کہتا ہے، جواب میں عرض ہے کہ یہ جملے کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہوئی تھی کہ صرف اللہ کا ذکر نہ کیا جائے بلکہ اللہ کو اس کی کوالٹیز یعنی صفات کے ساتھ پکارا جائے، جیسے کہ سبحان اللہ کہا جائے یعنی اللہ پاک ہے، الحمدللہ کہا جائے یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ صرف اللہ لفظ کہنے کا کوئی وظیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمایا جب تک کہ اس کے ساتھ وہ باقی چیزیں نہ جوڑی جائیں جس سے جملہ مکمل ہو۔ تو یہ اللہ کے لفظ کو محمل نہیں کہا تھا بلکہ کہا تھا کہ یہ جملہ نامکمل ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ یہ کہا جائے، صرف اللہ کا ذکر کرنا کوئی ثابت نہیں۔ مرزا صاحب آپ ہی کے کلیے کو لیا جائے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو اس کی کوالٹیز کے ساتھ پکارا جائے، فقط آپ نام پکاریں گے تو یہ تو بے ادبی میں شمار ہوگا۔ اللہ 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 کیا مطلب ہے اس کا؟ تو کوالٹیز کے ساتھ پکاریں یعنی سبحان اللہ، پاک اللہ، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو حضرت جو آپ مقصود بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور جو آپ مثال دے کر ثابت کر رہے ہیں کہ زید کو آپ کہیں گے کہ زید زید اور وہ توجہ کرے گا تو آپ آگے سے کچھ بولیں گے نہیں،
تو یہ عجیب بات ہوگی. تو اسی طرح اللہ اللہ بھی یہ اسی طرح ہے. تو میں کہتا ہوں اگر اسی مثال کو لے لیں, مرزا یہ تیری ہی جوتی ہے, تیری ہی بوتھی ہے, یہ دیکھ اب کہ جی زید, اچھے زید اور موٹے زید, پیارے زید, کالے زید, تو اب یہ اس کی صفات کے ساتھ, اس کی کوالٹیز کے ساتھ اس کو پکارا جا رہا ہے. تو جب زید متوجہ ہوگا تو کہے گا آگے بھی تو پہنچ مرزا, وہ کہے گا آگے بھی تو کچھ بولو. تو خالی کوالٹیز کے ساتھ پکارنا بھی تو تمہارے اصول کے مطابق صحیح نہیں ہو رہا کہ کوالٹیز کے بعد آگے بات بھی کوئی کرنی چاہیے. اگر کوالٹیز کے ساتھ معنی پورا ہو رہا ہے, جملہ پورا ہو رہا ہے, تو پھر فقط اللہ اللہ لفظ سے بھی مکمل معنی پورا ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر وہ کہلا رہا ہے, اس میں کوئی بے معنی ہونے کا عنصر نہیں نکلتا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر جی اللہ سبحان اللہ, اللہ پاکیزہ ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا آگے بات کر, کیا بات کرنی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کو تشویش ہو رہی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ جتنی بھی اس نے مثالیں دی اور جتنی بھی بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے, صرف اس کو کہتے ہیں یہ جی گونگلوؤں سے مٹی جھاڑ رہا ہے. تو باقی اس کے جواب کی طرف ذرا برابر بھی التفات نہیں کیا جائے گا. تو اب دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فقط نام, اس کا کوئی معنی ہے یا نہیں ہے. میں پہلے اس کے اسٹوڈنٹ سے پوچھنا چاہوں گا, اوے تم میں سے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, تم لوگوں میں سے ہر ایک کا نام کا معنی موجود ہے. کسی بھی شخص کا نام وہ بے معنی نہیں ہے, اس کا ایسا نہیں ہے کہ کوئی معنی ہی نہ نکلتا ہو. اگر کوئی معنی نہیں نکلتا ہوگا وہ رکھے گا ہی کیوں. تو جب ایک انسان کے نام کا معنی ہے تو وہ ذات کہ جو واجب الوجود ہے, خالق حقیقی ہے, جو تمام صفات حسنہ محمودہ کا جو جامع ہے, اس ذات کے نام کا کوئی مطلب نہیں ہوگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اور وہ بے معنی ہوگا, وہ بے مطلب ہوگا. تو یہ مرزا کی ایک اور جہالت ہے کہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کا مطلب ہی معلوم نہیں ہے. اگر اس نے ذرا برابر بھی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا, کتب عقائد کو پڑھا ہوتا, تو اس کو پتا ہوتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نام کتب عقائد میں جب بھی آیا ہے تو متکلمین نے, علم کلام کے ماہرین نے اس کی تعریف یوں کی ہے, اللہ عالم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال, کہ اللہ اس ذات واجب الوجود کا علم ہے جو تمام صفات کمال کی جامع ہے. یعنی جب بھی بندہ اللہ کہتا ہے تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے اے وہ ذات جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے, تمام صفات محمودہ کی جامع ہے, وہ اتنی بڑی تعریف فقط لفظ اللہ کہہ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ جاہل شخص, یہ اجہل الناس شخص, یہ انتہائی قسم کا چھوکری طبیعت کا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ, اللہ تبارک تعالیٰ کا نام بے معنی ہے, بے مطلب ہے.